السلام علیکم۔ آج ورلڈ پریس فریڈم ڈے ہے، یعنی آزادی صحافت کا عالمی دن۔ یونائٹڈ نیشن نے اس سال کا تھیم جرنلزم وداؤٹ فیئر اینڈ فیور رکھا ہے، یعنی صحافت بغیر خوف کے اور بغیر پسند کے۔ اقوام متحدہ کی سیکرٹری جنرل نے اپنے ایک ویڈیو پیغام میں کہا ہے کہ اس سال جو کووڈ-19 یعنی جو کورونا کی وبا ہے، اس کے پھیلنے کے ساتھ ساتھ ڈس انفارمیشن کی بھی ایک وبا پھیل گئی ہے، اور اس نے جرنلسٹوں کو کہا ہے کہ وہ سائنسی حقائق پر مبنی معلومات اور تجزیے دے، تاکہ جو فیک نیوز ہے اس کا مقابلہ کیا جا سکے، جو کہ لوگوں میں کانسپیریسی تھیوریز پیدا کر رہے ہیں اور ان کی جو مینٹل حالت ہے اس کو اس پہ اثر کر رہے ہیں۔ ہم آج اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ دن کیوں منایا جاتا ہے، اور وہ کون سے ایسے ممالک ہیں جہاں پہ حالت جرنلسٹوں کو کام کرنے کے لیے بہتر ہے، اور وہ کون سے ایسے ممالک ہیں جہاں پہ معلومات تک رسائی نہیں ہے اور حالت خراب ہے۔ اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں آج کہ پاکستان میں یہ سال کیسا رہا جرنلزم کے حوالے سے۔ اس روز کو دن کو منانے کا فیصلہ 1993 میں اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی میں ہوا تھا۔ یونیسکو کی ایک کانفرنس میں یہ ریکمنڈیشنز آئی تھی کہ اس دن کو منانا چاہیے، تاکہ جو حکومتیں ہیں ان کو یہ ریئلائز کیا جائے، ان کو یہ ریمائنڈ کیا جائے کہ جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے، جو یا معلومات تک رسائی ہے، کہ وہ انشور کر سکے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو حالت ہے دنیا بھر میں آزادی صحافت کا، اس کا بھی جائزہ لیا جا سکے، اور ان صحافیوں کو خراج تحسین پیش کیا جا سکے جو اپنے پیشہ ورانہ جو فرائض تھے اس کے انجام میں وہ اپنے جان سے ہاتھ دھو بیٹھ جاتے ہیں۔ جو رینکنگ ہے دنیا میں فریڈم آف اس کی صحافت کی، وہ RSF کرتا ہے، یعنی رپورٹر وداؤٹ بارڈر۔ وہ ایک رینکنگ انڈیکس وہ اس نے ڈیولپ کیے ہیں، جس میں 180 کنٹریز ہیں۔ اگر ہم اس انڈیکس میں دیکھیں تو سب سے جو بہتر حالت ہے پریس کے لیے، میڈیا کے لیے، وہ ان میں ممالک میں ناروے، فن لینڈ، ڈنمارک، سویڈن اور نیدرلینڈ ایسے ممالک ہیں جہاں پہ حالت بہت بہتر ہے، اور وہاں پہ جو جرنلسٹ ہے ان کو معلومات تک بھی رسائی دی جاتی ہے، اور وہاں پہ جرنلسٹ ہر ایک چیز کو رپورٹ بھی کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح اس جو انڈیکس ہے اس میں سب سے جو نیچے 180 نمبر پہ نارتھ کوریا ہے، اس کے بعد ترکمنستان ہے اور چائنا ہے اور ویتنام۔ یہ ایسے ممالک ہیں جہاں پہ حالت بہت خراب ہے، اور وہاں پہ ریاست جو ہیں، حکومت سب کچھ کنٹرول کرتی ہے۔ اگر ہم نارتھ کوریا کی مثال لے لیں تو وہاں پہ ایک کورین سینٹرل نیوز ایجنسی ہے، جو صرف واحد سورس ہیں انفارمیشن کی، پبلک انفارمیشن کی، اور باقی وہاں پہ کوئی ایکسیس نہیں ہے جرنلسٹوں کو۔ پاکستان میں جو صحافت کی حالت ہے وہ پچھلے سال سے خراب ہو گئی ہے۔ فریڈم نیوز نیٹ ورک کی ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان میں گزشتہ سال اپریل سے اس اپریل تک 51 میں ایسے واقعات ہو گئے ہیں جس میں 7 جرنلسٹوں کو قتل کیا گیا ہے، اور جس میں ایک بلاگر بھی شامل ہے۔ FNN یعنی فریڈم نیوز نیٹ ورک کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر اقبال خٹک کے مطابق یہ حالت بگڑ گئی ہیں، خراب ہو گئی ہیں، اور وہ کہہ رہا تھا کہ ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اس سال چونکہ طالبان جو تھے وہ تھریٹ ایکٹرز تھے، وہ بیچ میں سے نکل گئے تھے اور یہ حالت بہتر ہونی چاہیے تھی، لیکن بدقسمتی سے جو وائلنس ہے اس میں اضافہ ہوا ہے۔ ان کی جو رپورٹ ہیں ان کے مطابق ان واقعات میں ایک بات واضح ہو گئی ہے کہ پاکستان میں میڈیا کی آزادی اور معلومات تک رسائی جو ہے اس کے سلسلے میں
صحافیوں کو مسلسل دمکایا جا رہا ہے، ان کو ہراسال کیا جا رہا ہے اور ان کو قتل کیا جا رہا ہے۔ رپورٹ کے ڈیٹا کے مطابق پاکستان میں اسلام آباد سمیت چاروں صوبوں میں کوئی بھی جگہ صحافیوں کے لیے محفوظ نہیں ہے۔ صحافیوں پر ہر جگہ حملے ہو رہے ہیں، اور حیران کن بات یہ ہے کہ ریاست اور اس کے جو ادارے ہیں وہ ان حملوں کے پیچھے نمایاں کردار ادا کر رہے ہیں۔ ان کی جو اعداد و شمار ہے ان کے مطابق ہر ماہ اوسطاً 7 واقعات رونما ہوئے ہیں، اور ان سارے واقعات میں 7 صحافیوں کو قتل کیا گیا ہے، 2 کو اغوا کیا گیا ہے، 9 کو گرفتار کیا گیا ہے، 10 پر حملے ہوئے ہیں، جن میں سے 5 شدید حالت میں زخمی ہو گئے ہیں، اور اسی طرح 23 زبانی دھمکیاں دی گئی ہیں، اور 10 سینسرشپ کے کیسز ہو گئے ہیں، اور 8 قانونی کارروائیاں یعنی قانونی کارروائیوں کے کیسز شامل ہیں۔ ان کی جو رپورٹ ہے ان کے مطابق اسلام آباد کی صحافیوں کے لیے سب سے خطرناک جگہ بن گئی ہے، کیونکہ جو 91 پورے کیسز ہو گئے ہیں ان میں سے 31 واقعات جو ہے وہ اسلام آباد میں کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد سندھ دوسرے نمبر پر ہیں، وہاں پہ 24 کیسز رپورٹ ہو گئے ہیں، جبکہ پنجاب میں 20 اور خیبر پختونخوا میں 13، جبکہ بلوچستان میں 30 کیسز سامنے آ گئے ہیں۔ جو رپورٹ ہے اس میں سب سے زیادہ جو وہ ہیں ٹارگٹ کیے گئے جرنلسٹ ہیں ان کا تعلق ٹیلی ویژن سے ہے۔ 63 جو کیسز ہیں وہ جو جرنلسٹ ٹیلی ویژن کے ساتھ کام کرتے ہیں ان کے خلاف کیے گئے ہیں، جو 69% بنتے ہیں۔ اس کے بعد پرنٹ میڈیا کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، اور جس میں 25 ایسے واقعات ہو گئے ہیں، اور 3 جو ہے آن لائن جرنلسٹوں کی کیسز ریکارڈ ہو گئے ہیں، جبکہ ریڈیو جرنلزم کا کوئی کیس ریکارڈ نہیں ہوا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق 42% جو کیسز ہے اس میں حکومت یا حکومت کی کوئی ادارے جرنلسٹوں کو یا ان کی فیملیز کو ہراس کرتے ہیں۔ دوسری طرف جو تھریٹ ایکٹرز ہیں اس میں سیاسی پارٹیز ہیں اور جو مذہبی پارٹیز ہیں وہ شامل ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو کرمنلز لوگ ہیں وہ ہیں، اور بااثر لوگ یہ جو جرنلسٹ ہیں ان کو تھریٹس کرتے ہیں۔ پاکستان میں یہ بڑی تشویشناک حالت ہے اگر ہم دیکھیں کہ اتنے زیادہ واقعات بھی ہو رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت جو جرنلسٹوں کے تحفظ کے لیے کچھ کام نہیں کر رہی ہے، اور گزشتہ چند دنوں سے سالوں سے صحافیوں کی تحفظ کے لیے جو ایک قانون سازی کی جا رہی ہے اس کی پچھلے سال مارچ میں منظوری بھی دی جا چکی ہے، لیکن جو ابھی فارغ کی گئی وہ تھی مشیر خاص تھی میڈیا کی وزیر اعظم کی فردوس عاشق اعوان، وہ اس کی مخالفت کر رہی تھی، جس کی وجہ سے وہ قانون سازی نہیں ہو سکی، اور اس کی بڑی ضرورت ہے پاکستان میں کہ اس بل کو پوری طور پر منظور کیا جائے تاکہ صحافیوں کو تحفظ مل سکے۔